اس گھر میں اس کا خاوند تھا، اس کے بیٹے بیٹیاں تھے، واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے گھر ہی وہاں موجود نہیں ہے، سارا گھر ملبہ بنا دیا گیا ہے، اس ملبے کے اوپر بیٹھی رو رہی ہے، وہ میرا خاوند، میرے بچے، وہ ہمارے تھے، وہ نوجوان بھی ہمارے تھے، وہ بچے بھی ہمارے تھے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، آج میں بہت حیران رہی اس عورت پر۔ عورت میرے پاس آئی تو میرے پاس ایک کھجور تھی، اس عورت نے مطالبہ کیا کہ میں بھوکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ بچیاں بھوکی ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک کھجور کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے۔ 3 کھجوریں بھی اگر اللہ کے نام پہ دی ہیں تو تینوں، 2 بچیاں اور تیسری ماں، تینوں بھوکے تھے۔ ماں نے 3 کھجوریں لیں، ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بچی کو دے دی، اور تیسری کھجور اپنے منہ میں لے جانے لگی تھی کہ ان دونوں بچیوں نے وہ کھجور بھی مانگ لی۔ یہ سارا منظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دیکھ رہی ہیں کہ بھوک ماں کو بھی لگی ہے، پر بچیوں نے جب ماں سے کھجور مانگی تو منہ کے قریب گئی ہوئی وہ کھجور واپس آ گئی، ماں نے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس پر بڑی حیران ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ، اللہ کریم نے اس ماں کے جذبے کی وجہ سے، ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نصیب فرما دی۔ ایک روایت میں آتا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ کیا آج ہم بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلے کہ غزہ میں لوگوں کی حالت یہ ہے، غزہ کے بچوں کی حالت یہ ہے، ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزہ کے حالات کو جاننے کی کوشش کی؟ امت اسلامیہ حکمرانوں کو روتے ہیں، ہم خود بڑے بے حس ہو گئے، حس ختم ہوگی مسلمانوں میں۔ کیا ہم نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ 2.5 سال کا بچہ گیلی زمین سے گھاس اکھاڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے گھاس اکھاڑ کے کھا رہا ہے، گھاس بھی کھا رہا ہے اور ساتھ گیلی مٹی بھی منہ میں جا رہی ہے؟ وہ بھی میرا بچہ تھا۔ اگر یہ اس طرح کی ویڈیوز مجھے ہلا نہ پائیں تو پھر مجھے دیکھنے کہ میں ایمان کی کس لیول پر کھڑا ہوں۔ افطاری کے وہ مناظر آپ لوگوں نے شاید نہیں دیکھے کہ انہوں نے گھاس کو پیس کر اوپر نمک ڈال کر، کسی کو لیمو ملا تو اس نے وہ ڈال کر اس کے ساتھ سحری افطاری ہو رہی ہے۔ اگر تازہ ترین اس ماں کی آواز کسی نے سنی ہو، دل پھٹ جاتا ان کی بات سننے کو۔ ماں کیا کہتی ہے؟ امت اسلامیہ کے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، میرے بچے بغیر سحری کے روزے رکھا ہوئے تھے، بغیر سحری کے روزہ رکھا انہوں نے اور اس حالت میں شہید ہو گئے، کیا جواب دو گے اللہ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو انگلش نہیں آتی، نو فوڈ نو واٹر، یعنی وہ عربی یعنی کہتے کوئی روٹی نہیں ہمارے پاس، یہاں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، بمباری کی وجہ سے نیچے والا پانی خراب ہو چکا۔ آج امت اسلامیہ اور چھوٹی سی ڈبیا میں ماں ٹینکر کے نیچے جو قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، اس کے نیچے وہ چھوٹی سی ڈبیا آگے کر کے اپنے معصوم بچے کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ آج اثار کرنا تھا امت اسلامیہ نے، ہم اس بات میں ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید لیں، اور وہ ہمارے غزہ کے لوگ اپنے بچوں کے لیے کفن خرید رہے ہیں۔ باپ راشن لینے کے لیے
لائن میں لگا ہوا تھا، اپنے معصوم چھوٹے سے بچے کے ساتھ گھر واپس آتا ہے تو کندھے پر راشن کی بوری نہیں ہوتی، کندھے پر اس معصوم بچے کی لاش اٹھا کے لاتا ہے۔ 56-57 ریاستیں جنگ بندی کرو، جنگ بندی کرو، معاہدہ ختم کیا تم نے، غلطی، یہ کچھ جواب ہے؟ صلاح الدین ایوبی چاہیے امت کو، جو آواز لگائے ان کو کہ امت اسلامیہ کا یہ حصہ ہے، اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم نے جو کچھ اسلام کے لیے، دفاع کے لیے، ملکوں کے دفاع کے لیے جو بنایا ہے، یہ امت کا دفاع ہے۔ عرب ممالک عیاشیوں سے نہیں نکل رہے، جو دور ہیں وہ آواز نہیں اٹھاتے۔ ابھی ایثار کرنا ہوگا۔ مجھے کوئی بندہ دکھا دے جس نے سوچا ہو کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کوئی ویڈیو دکھا کے سمجھایا، بچوں اس سال تمہیں عید کے کپڑے نہیں ملیں گے، یہ پیسہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے جائے گا۔ کیا ہم نے اس معصوم بچی کو اس کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ پورے خاندان میں سارے شہید کر دیے گئے؟ ایک 6-7 سال کی بچی 1.5-2 سال کی اپنی بہن کو ہاتھ میں اٹھا کر چیخیں مار رہی ہے، امت کو آواز دے رہی ہے۔ آج نہ تڑپ رہی، دل اتنے سخت ہو گئے گناہ کر کر کے۔ آپ نے تو فرمایا تھا ایک کھجور کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو جنت دے دی، وہ ہمارے بچے ہیں۔ کاش کہ آج امت کی بہنیں ان بچوں کی مائیں بن کے ماؤں کی طرح ان کا سلوک کریں اور ان کے لیے کچھ بھیجیں۔ باپ اپنے بچے کو جھولسی لاش سینے سے لگا کر کہتا ہے، یا اللہ تو نے یہ بچہ لے لیا اسلام کی وجہ سے، یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ وہ بھی ہماری ماں تھی، وہ بھی ہماری بہن تھی، جو گھر سے باہر نکلی کوئی سودا سلف لینے واپس لوٹتی ہے تو اس گھر میں اس کا خاوند تھا، اس کے بیٹے بیٹیاں تھے، واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے گھر ہی وہاں موجود نہیں ہے، سارا گھر ملبہ بنا دیا گیا ہے، اس ملبے کے اوپر بیٹھی رو رہی ہے، وہ میرا خاوند، میرے بچے، وہ ہمارے تھے، وہ نوجوان بھی ہمارے تھے، وہ بچے بھی ہمارے تھے۔ اتنی تعداد میں اپنے ہاتھوں میں برتن لیے بچے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی تصور کریں کہ میرا بچہ ہاتھ میں اس نے برتن اٹھایا ہو اور وہاں گھسا ہوا اس لشکر میں جہاں اس کو امید بھی کوئی نہیں کہ اتنے لشکر میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ اللہ کی قسم میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں بالٹی میں پانی ہے اور اس میں سوکھی روٹی ڈال کے بچہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ گیلی کر کے کھا رہا ہے، وہ بھی ہمارا بچہ ہے۔ اب تو سحری افطاریوں میں اتنا کچھ کر گئے، اتنا خرچ کیا، وہ کہتے ہیں نو فوڈ نو واٹر۔ ہم نے مثالیں بڑی سنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ان الاشعرین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام جیالہم او قل طعام عیالہم فی المدینہ جمعوا ما عندهم فی ثوب واحد ثم اقتسموه بینہم فی اناء واحد بالسویہ۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں، یہ اشعری قبیلے والے لوگ، یمن سے آنے والے لوگ کبھی غزوے میں گئے ہیں، ان کا کھانا کم پڑ جائے یا مدینہ میں رہتے ہوئے اس قبیلے کے خاندان میں اگر کوئی کھانے کی قلت آ جائے تو قبیلے کا سردار کہتا ہے جو کچھ کسی کے پاس ہے وہ سارے کا سارا ایک کپڑے میں جمع کرو، یہاں ڈھیر لگاؤ۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، قبیلے کا سردار حکم دیتا ہے، ہر بندہ اس کے گھر میں جو کچھ تھا
گندم تھی، جو تھا، جو کچھ ہوتا وہ اٹھا کے لے آتا، جس کے پاس زیادہ وہ بھی لے آیا، جس کے پاس تھوڑا وہ بھی لے آیا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اقتسموه بینہم فی اناء واحد بالسویہ، پھر قبیلے کا سردار کہتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ، پھر ایک ہی برتن میں سب کو برابر تقسیم کر کے واپس بھیجتا ہے۔ جو زیادہ لے کے آیا تھا وہ بھی اتنا لے گیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھی وہ بھی اتنا لے گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کے اس وصف کی بنیاد پر اعلان کرتا ہوں، آئی یمن سے ہے، مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے، میں اعلان کرتا ہوں ہم منی وانا منہم، یہ یمنی مجھ میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں۔ اسی حدیث میں بیان کیا جس میں تقسیم کی بات کی۔ آج کوئی باپ ہی کہہ دے جس کے پاس جو کچھ ہے یہاں جمع کرو، برابر تقسیم کریں گے، 100 والا بھی 50 لے گا، جس کے پاس کچھ نہیں اس کو بھی 50 ملے گا۔ یہ تو اپنے گھر میں تقسیم کر رہے ہیں، قبیلے میں، اس کو بھی اظہار قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ امت اسلامیہ کے لیے کریں تو اس کے کیا ہی کہنے۔ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دونوں کو بھائی بنا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر ہے، سعد بن ربیع مدینے کے سردار ہیں، سب سے زیادہ مال والے ہیں، ان کے ساتھ مکے کا وہ سردار، مکے کا وہ تاجر، یہاں مدینہ کا جو عظیم انسان تھا سعد بن ربیع، اس کے ساتھ پیارے پیغمبر نے ان کی مواخات کروا دی، بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت سعد بن ربیع کیا کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن قد علمت الانصار انی من اکثرها مالا، اے عبد الرحمن یہ سارا انصار جانتا ہے کہ میں سارے انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، لیکن کیا کرنا چاہتا ہوں فاقسم مالی بینی و بینک شطرین، یہ مال میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں برابر، 2 حصے بنا کے، ایک حصہ تیرا ایک حصہ میرا۔ دنیا نے مال تو تقسیم کیا ہوگا لیکن یہ بات ایثار کی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ کہنے لگے ولی امراتان، مال تو میں نے آدھا تقسیم کر دیا اور میری 2 بیویاں ہیں، فانظر اعجبہما الیک فاطلقها حتی اذا حلت تزوجتها، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں میری دونوں بیویاں جا کے دیکھ لے۔ دنیا تصور کرے، کہا دونوں بیویاں کو دیکھ لے، جو تجھے اچھی لگتی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا، اس کو طلاق دے دوں گا، جب وہ عدت سے باہر نکلے تو شادی کر لینا۔ ذرا دیکھیں ایثار کی کیفیت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ آپ کو برکت دے، مال بھی نہیں لینا چاہتا، بیویاں اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ کی نیت تھی اللہ نے آپ کو اجر دے دیا، مجھے بازار دکھاؤ۔ بازار گئے ہیں، وہاں جا تاجر تھے، شام کو واپس آئے تو کما کے لائے، کچھ دنوں بعد پھر وہ امیر بنے۔ کوئی ان کے بارے میں پوچھ لے کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیویوں کو کتنا کتنا آیا، حیرت ہوتی ہے اللہ نے اتنا مال دیا ان کو۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے ایثار کیا ان کی مثالیں دنیا آج بیان کرتی۔ اور ہم ہیں کہ ہماری ضروریات سے اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہے ہم تو وہ نہیں دیتے، لوگوں نے تو اپنی ضروریات میں سے ان کو دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایثار کرو، اللہ تمہارے کاموں میں برکت دے گا، تمہارے کھانوں میں برکت دے گا۔ طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی للاربعہ، کہ لوگوں ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا، ایثار کرو گے اللہ تعالیٰ ایک اس کھانے میں برکت دے گا، ایک کا کھانا 2 کو کافی، 2 کا 4 کو کافی، 4 کا 8 کو کافی ہو جائے گا۔ ایثار کر کے تو دیکھو۔ ابو طلحہ گھر تشریف لائے، اللہ کے نبی کے مہمان کو لے کے آئے، ام سلیم اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کی عزت کرنا۔ وہ کہتی ہیں ما عندنا الا قوت صبیان، ہمارے پاس تو صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا سکیں گے۔ فرمانے لگے 90 صبیان کے اذا استطعموا، تیرے بچے 90 صبیان کے اذا استطعموا
تیرے بچے جب کھانا طلب کریں تو ان کو بہلا کے سلا دینا، آج ان کو کھانا نہیں ملے گا، آج وہ بھوکے سوئیں گے، آج ہمارے بچے بھوکے سوئیں گے اور اللہ کے نبی کا مہمان سیر ہو کے کھائے گا۔ مہمان بیٹھا ہوا ہے، میاں بیوی آؤ وقت میں لگے ہوئے، بیوی نے چراغ بجھا دیا، خاوند ساتھ بیٹھا اور محسوس کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان سیر ہو کے چلا گیا، فباتا طاوعین، بھوکے تھے ساری رات، کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو اللہ کریم نے آیات نازل کر دی، ابو طلحہ کہاں ہیں؟ جی یا رسول اللہ موجود ہوں۔ فرمایا ان اللہ کا ضاحک لکما من فعالکما، اللہ تعالیٰ جو تم نے میاں بیوی نے زمین پر بیٹھ کر کیا اس کو دیکھ کر اللہ کریم آسمانوں پر ہنس پڑے ہیں۔ آج میں اپنے بچے کے منہ کا لقمہ غزہ کے بچے کے منہ کے لقمے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حذیفہ العدوی کہتے ہیں غزوہ یرموک کے موقع پر میں اپنے چچا زاد کو ڈھونڈنے نکلا، زخمیوں کو تلاش کرتے کرتے، میرے ساتھ پانی کا مشکیزہ تھا، میں پانی لے کے نکلا کہ اپنے چچا زاد کو ڈھونڈتا ہوں، اس کو پانی پلاتا ہوں، اگر وہ زخمی ہے تو اس کے زخم صاف کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس تک پہنچا کہ اتنی دیر میں کسی بندے نے آواز لگائی، مطلب مجھے پانی چاہیے۔ حذیفہ العدوی کہتے ہیں اے میرے چچا زاد مجھے چھوڑ، جا اس کو پانی پلا، ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پیاس ہو۔ حذیفہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو دیکھا وہ ہشام بن عاص تھے، میں نے ان کے منہ میں پانی ڈالنا چاہا تو ایک تیسرے صحابی نے، تیسرے بندے نے آواز لگا دی۔ ہشام کہتے ہیں جو اس کو پہلے پانی پلاؤ، اس کو زیادہ شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں اس تک پہنچا، جب میں اس تک پہنچا تو میں اس کو پانی پلانے لگا تو دیکھا کہ میرے پانی ڈالنے سے پہلے وہ شہید ہو چکے۔ کہتا ہے میں دوڑ کے واپس آیا ہشام کی طرف کہ اس کو جا کے پانی پلاتا ہوں، کہتا میں اس تک آیا تو دیکھا کہ تب تک وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ میں بھاگا کہ اپنے چچا زاد کو جا کے پانی پلاتا ہوں، کہتا میں وہاں تک پہنچا تو دیکھا وہ بھی اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ جانیں قربان کرتے وقت بھی انہوں نے اصرار کیا، میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمارے اسلاف کی حالت تو یہ تھی کہ کسی غریب صحابی کے گھر اگر کوئی بکری کا سر بھیجتا کہ یہی پکا کے کھا لو، وہ کہتا جی مجھ سے زیادہ غریب میرا دوسرا بھائی ہے، اس نے اس کی طرف بھیج دیا، اس نے سوچا مجھ سے غریب اگلا بھائی ہے، اس کو بھیج دیا۔ گھومتے گھومتے 7 گھر گھومنے کے بعد اسی صحابی کے گھر دوبارہ آ گئی جس نے وہ صدقہ کیا تھا۔ اصرار کبھی یہ ہوتا تھا۔ آج میرے بھائیو امت اسلامیہ میں اصرار تو کیا حس بھی ختم ہو گئی۔ غزہ کے لوگوں کی جو حالت ہے، کبھی ریسرچ تو کریں ان کی حالت کیا ہے۔ بچہ ملبے کے نیچے آیا ہوا ہے، صرف چھوٹا سا سوراخ جس سے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کبھی ایک گرین طرح کی وہ ایک پینسل لے کے آ رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ کو بیٹھا لکھ رہا تھا، ہاتھ میں پینسل ہے اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، دیکھنے والوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وہ 2 ارب کے قریب مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے ہوتے ہوئے آج بچوں کی یہ حالت ہے۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، ہاسپٹل بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے جو دنیا میں چل رہی ہے؟ دنیا نے عالمی قوانین بنا دیے، رہائشی علاقوں پر حملہ نہیں ہوگا، چیریٹی کے کاموں میں کو کام کرو اس پہ حملہ نہیں ہوگا، ہسپتالوں پر حملہ نہیں ہوگا۔ نہ انہوں نے ہسپتال چھوڑے، نہ جہاں راشن تقسیم ہو رہا تھا نہ وہ چھوڑے، حتیٰ کہ غیر ملکی مسلمان اور دوسرے لوگ جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے ان کو بھی قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا۔ خاموشی کس بات کی ہے؟ وہ جو مرضی کرتے رہے، قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے اور ہم جواب بھی نہ دیں۔ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہے، ہم تو آج تک کوک بند نہیں کر سکے۔ ہر کھانے پر کوک آئے گی، پیپسی آئے گی۔
یار ایمان دیکھو کہاں چلا گیا ہے. انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا اور ہم ان کو کوک کے ذریعے ارننگ کر کے پیسے کما کے آمدن ان کو دے رہے. یہ بھی میں نہیں کر سکتا تو پھر دیکھو ایمان کے کس لیول پر کھڑا ہوں. اسرائیلی مصنوعات سے بائیکاٹ نہیں کر مر جاؤں گا اگر نہیں کھاؤں گا تو. یہ ایمان کا سودا یاد رکھو میرے بھائیوں. اس قدر بے حسی. کچھ عرصہ مسلمانوں نے احتجاج کیا, بائیکاٹ کیا, نہیں پئیں گے کوک, نہیں پئیں گے پیپسی. انہوں نے آفریں لگانا شروع کر دی, گھٹنوں پر آ گئے, پر چند دنوں بعد پھر بھول گئے. کراچی موڑ پر آپ کو میکڈونلڈ بند نظر آیا, پیچھے آپ لوگ تھے. اس وقت مسلمانوں کی کوششیں اور کاوشیں تھیں. نہ عرب ممالک اور نہ ہی غیر عرب ممالک کوئی مضبوط آواز دینے والا نہیں ہے, کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں ہے, صرف باتیں کی جا رہی ہیں. کوئی سفارتی بائیکاٹ نہیں ہے, کوئی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہے, کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے, کوئی زبان نہیں اٹھا رہا, کوئی بات نہیں اٹھا رہا, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. شہید ہونے والے بچے نے شہادت سے پہلے کیا کہا تھا؟ میں اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گا, میں اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گا مسلمانوں کی. فتح مکہ کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کافر قبیلے نے جس نے پیارے پیغمبر کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا, حلیف بن کے تھے, ان کا ایک بندہ قتل ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کے بدلے کے لیے مکہ کو فتح کر دیا. جاؤ پوچھو جا کے جبل طارق سے تیری تاریخ کیا ہے, وہ بتائے گا کہ یہ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ ایک عیسائی کی آواز پر مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ, اندلس کا علاقہ فتح کر کے مسلمانوں کا علاقہ بنا دیا. 800 سال مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی. ایک عورت کی آواز پر ہم نے وہ سارا علاقہ برباد کیا تھا, ظالموں کے ہاتھ توڑے تھے. یہ تمہارا پاکستان کراچی سے لے کر ملتان تک, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. ایک عورت نے آواز لگائی تھی, ماں کہتی ہے میرے بچے بھوکے سحری کیے بغیر شہید ہو گئے, بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہمارے بچے وہاں گھاس کھا رہے اور ہمارے بچے یہاں برگر کھا رہے ہیں, میکڈونلڈ کے برگر کھا رہے, KFC کے برگر کھا رہے. میرے بھائیوں, جو کر سکتے ہو کر لو, وگرنہ قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آدم کے بیٹے استطعمتک فلم تطعمنی, آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. نو فوڈ نو واٹر, اللہم نحن جیاؤن فاطعمنا. مسجد اقصی کے سامنے مسلمانوں کا امام یہ دعائیں کر رہا ہے قنوت نازلہ میں, یا اللہ ہم بھوکے ہیں, یا اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا نصیب فرما, ہمیں کھانا دے. یہ آواز ہم تک پہنچ گئی. کیا مسلمانوں کے امام نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ بھوکے ہمیں کھانا کھلا؟ 25 لاکھ کی آبادی, 22 لاکھ وہ مسلمان ہیں غزہ کے جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا. سروے کرنوں نے کہا اگر کوئی باہر سے ان کو یہ کھانا پہنچائے گا تو کھائیں گے, وگرنہ بھوکے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا, اللہ کی قسم میں سوچ رہا تھا. اس بچے نے کہا نو واٹر نو فوڈ, دونوں چیزیں کی, پانی نہیں ہمارے پاس کھانا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں کہ اللہ فرمائیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں دیا؟ یا اللہ تو رب العالمین ہے, کب کھانا مانگا تھا؟ اللہ فرمائیں گے استطعمتک فلم تطعمنی, کھانا طلب کیا تھا نہیں دیا تو نے. کیا میرے بندوں میں سے کسی بندے نے آ کر تجھ سے کھانا طلب نہیں کیا؟ کیا ان کی آواز نہیں پہنچی؟ تو نے کھانا دیا ان کو, تو نے کھانا نہیں دیا, میں کیا جواب دوں گا؟
$50 کا ایک راشن بن رہا ہے، میں خود یا عزیز و اقارب سے اکٹھا کر کے فنڈ ریزنگ کر کے ان کو بھیج دوں، اپنی طرف سے دوں کہ یا اللہ جو کر سکتا تھا کیا، اللہ کے سامنے کچھ جواب دینے کے قابل ہو جاؤں۔ میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے پانی نہیں دیا۔ بمباری کی وجہ سے غزہ میں زمین کا پانی خراب ہو گیا، ٹینکروں کے ذریعے ان کو پانی دیا جا رہا ہے، کوئی ایک ٹینکر پہنچا دوں۔ یا اللہ تو نے جب تیرے بندوں نے پانی مانگا تھا میں نے پہنچایا ہے، یا اللہ کھانا مانگا تھا میں نے ایک راشن دے دیا، کچھ عذر اللہ کے ہاں پیش کر دوں، وگرنہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے اللہ کہیں گے آدم کے بیٹے کھانا طلب کیا تھا تجھ سے، کیوں نہیں دیا؟ تو نے کھانا نہیں دیا، کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ ہمارے گھروں میں تو سحری افطاری میں کھانے کے لیے نہیں جاتے، اور ہمارے اسلاف اس افطاری کے وقت اپنے شہداء کو یاد کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتیا بطعام وکان صائما، ان کے پاس کھانا لایا گیا اور وہ روزے دار تھے۔ کھانا سامنے آ گیا، کھانے دیکھ کر رونے لگ گئے، کہنے لگے مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ان کے پاس تو ایک چادر پوری نہیں تھی، کفن کا کپڑا پورا نہیں تھا، وہ مجھ سے بہتر تھے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ حمزہ شہید ہوئے، ان کے پاس چادر کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں تھی، اور ہمارے پاس اتنی فراخیاں آ گئیں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ جو آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہمیں دے کر فارغ کرنا چاہتا ہے۔ فبکا حتی ترک الطعام، اتنا روئے کہ کھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ کبھی میں افطاری پر سحری پر بیٹھا ہوں اور مجھے اپنے غزہ کے مسلمانوں، کشمیر کے مسلمانوں اور برما اراکان کے ان مسلمانوں اور افغانستان میں شہید ہونے والے ہمارے شہداء کی یاد آئے اور میں کھانا چھوڑ کے چلا گیا ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ ہمارے اسلاف کچھ اور تھے۔ میں ملتان کے ابو مسلم کو جانتا ہوں جو صبح بیٹھا پراٹھے کھا رہا تھا کہ اچانک رونے لگا، پراٹھوں پر ٹپ ٹپ اس کے آنسو گر رہے۔ ماں گھبرا کے پوچھتی بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا اماں کتنے میرے ساتھی جو کشمیر میں شہید ہو گئے، میرے ساتھ رہنے والے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت کشمیر میں لڑ رہے ہیں، ان کو کھانا نصیب نہیں ہوگا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور میں یہاں بیٹھے پراٹھا کھا رہا ہوں۔ روتا روتا کھانا چھوڑ کے چلا گیا، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی انشاءاللہ اس کو اللہ نے کشمیر میں موقع دیا، شہید ہوئے، اللہ اس کی شہادت کو قبول فرمائے۔ ہمارے اسلاف تو کھانوں پر یاد کرتے تھے کہ انہوں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا۔ وہ کہتے ہم لڑیں گے، بھوکے بھی لڑیں گے، اسلام کی جنگ لڑیں گے۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر صرف میں یہ کہوں کہ ابھی جمعے کے بعد غزہ والوں کے لیے ہم نے مسجد کے سامنے ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اور کروانا ہے انشاءاللہ، تو سارے لوگ جوتی پہن کے نکل جائیں گے، جوتے پہنیں گے اور نکل جائیں گے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ دنیا کو دکھا سکے کہ ہم غزہ کے لیے یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ ہم نے پورے ملک گیر احتجاج ہو رہا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، پھر دیکھ لیں ایمان کے کس لیول پر کھڑے ہیں۔ روزہ ہمیں ایثار اور قربانی بھی سکھاتا ہے، میں دیکھ لوں کہ میں نے کیا سیکھا اور کتنا مجھ پر عمل ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا مسلمان بنا دے جو مسلمانوں کے درد کو سمجھے، جو سمجھے پوری دنیا اور مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جہاں کٹ لگے اس کا درد محسوس کرے، جو اس کے لیے ہو پائے وہ کرے، دعائیں مانگے، فنڈ کرے، خرچ پہنچائے۔ $50 کا ایک راشن ہے، 1 لاکھ کا ایک خیمہ بن رہا ہے، 5 لاکھ کی ان کی مسجد بن رہی ہے۔ کوئی ایک کام کر کے اللہ کے ہاں سرخ رو جاؤں کہ یا اللہ جو ممکن تھا کیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ غائبانہ مدد فرمائے، مسلمانوں میں حس پیدا فرمائے، اور اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کھڑا کر کے پھر سے وہ بیت المقدس اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں، عبادت کر سکیں۔ قبلہ اول انبیاء کی سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے ہم نے کیا سوچا، کیا کیا اور کیا کر سکتے ہیں، لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، فجزاکم اللہ خیرہ۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ